बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे मोहल्ले में एक मकान किराए पर खाली था। उसमें एक अजीब सा खानदान आकर रहने लगा। एक दिन मैं छत पर खेल रही थी जब मैंने सामने रेलिंग से अपनी ही हम उम्र एक लड़की को झांकते हुए देखा। वो बहुत उदास लग रही थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराई तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने मुझे अपने घर आने का इशारा किया था। अम्मी की नज़रों से छुपकर मैं उसके घर जा पहुंची। उसकी अम्मी, जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, वो कमरे में बैठी थी। अजीब बाल बिखराए उस औरत के चेहरे से मैं बुरी तरह डर गई। जल्दी से सीढ़ियां चढ़ती हुई वहीं पर जा पहुंची जहां पर वो लड़की मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा तो कहने लगी, मेरा नाम निर्मल है। उसका नाम बहुत खूबसूरत था। फिर मेरी उससे दोस्ती हो गई। अब मैं रोज़ाना उसके घर आने जाने लगी, लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझे डांट दिया। ये क्या उससे पूछे बगैर तुम रोज़ाना उसके घर पहुंच जाती हो? जानती भी हो वो कैसे लोग हैं, किसी के घर आते जाते भी नहीं, ना ही अपने बच्चों को बाहर निकलने देते हैं। अनजान लोग हैं, क्यों उनके घर खेलने जाती हो? मगर मैं बुरी तरह रोने लगी। बचपन से ही जिद्दी और लाडली थी। अपने अम्मी अब्बू की इकलौती बेटी थी, इसीलिए जिद मेरे अंदर कूट कूट कर भरी थी। यूं अम्मी मेरे रोने से परेशान हो गई और फिर मुझे निर्मल के पास जाने की इजाज़त दे दी। अब हम दोनों खूब खेलते, गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हुई तो मैं स्कूल जाने लगी, लेकिन वो स्कूल नहीं जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती, तो कहने लगी, क्योंकि हम जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं। मैं उसकी बात सुनकर उदास हो गई, लेकिन उसकी अगली ही बात ने मुझे ढेरों खुशी दी जब वो कहने लगी कि मैं तुमसे रोज़ाना मिलने आया करूँगी। उसका भाई बड़ा ही अजीबोगरीब था, हर वक्त मुझे देखता रहता। मुझे उसकी आंखों से खौफ महसूस होता था। निर्मल भी अजीब लड़की थी, हर वक्त बालों की दो चुटियां बनाए कमरे में घुसी रहती थी। लेकिन उसके पास बहुत खूबसूरत खिलौने थे, बहुत सारी गुड़ियाँ। लेकिन अब्बू मुझे गुड़िया से खेलने ही नहीं देते थे। मेरे पास एक भी गुड़िया नहीं थी। फिर निर्मल ने मुझे एक प्यारी सी गुड़िया गिफ्ट में दी। मैं चुपके से इसे कहने लगी, अब्बू इसे देखेंगे तो जला देंगे, उन्हें पसंद नहीं है मेरा गुड़िया से खेलना। वो कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, इसे छुपा कर रखना, ये मेरी निशानी है। जब कभी हम बड़े हो जाएंगे तो तुम मुझे ये गुड़िया दिखाना, मैं तुम्हें पहचान जाऊंगी। उसकी बात मानकर मैंने वो प्यारी सी गुड़िया अपनी अम्मी के संदूक में डाल दी, बगैर उन्हें बताए। एक दिन मैंने निर्मल से पूछा, तुम्हारी अम्मी ऐसे क्यों रहती हैं? तो वो उदासी से कहने लगी, क्योंकि वो पागल हैं। अब्बू के जाने के बाद उनके सदमे ने अम्मी का जहन बिगाड़ दिया है। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फिर एक दिन मैं स्कूल से वापस आई, जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म तब्दील किया, 2-4 निवाले खाए और निर्मल के पास जाने लगी। लेकिन अम्मी ने तेज़ आवाज़ देकर मुझे रोक लिया था। उनका ख़ानदान ये मोहल्ला छोड़कर चला गया है। उनकी बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। मैं निर्मल की याद में रोने लगी तो अम्मी ने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या हरकतें हैं? पहले ही वो अजीब पागल फैमिली थी। अच्छा हुआ इस मोहल्ले से चले गए। सब लोग बहुत परेशान थे उनसे। मुझे अम्मी की बात सुनकर गुस्सा आया। इतनी अच्छी तो थी निर्मल, और उसका भाई, भले ही उसकी आंखें अजीब सी थी, मगर फिर भी वो हर वक्त मुझे देखता रहता था। हाँ, उसकी अम्मी बड़ी अजीब औरत थी, जो बस कमरे में बैठी अपने बाल बिखराए न जाने क्या करती रहती थी। काफ़ी दिन तक निर्मल की याद में मैं बुखार में मुब्तला रही। बड़ी मुश्किल से अम्मी अब्बू ने मेरे जहन से उसकी यादों को मिटाया था। फिर वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया। अब मैं स्कूल की तालीम मुकम्मल करके कॉलेज में पहुंच चुकी थी। मेरी उम्र 18 साल थी। अम्मी अब्बू की लाडली और इकलौती बेटी थी, इसीलिए मैंने एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारी थी। मैं जब भी कॉलेज से घर आती तो रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत नज़र आती। बाल बिखराए, अजीबो-गरीब आंखें लिए वो औरत मुझे निर्मल की अम्मी की याद दिलाती थी। न जाने क्यों उस औरत को देखकर मुझे खौफ महसूस होता। वो बस एक ही जगह पर बैठी रहती, ना किसी के सामने हाथ फैलाती थी और ना ही कोई सदा लगाती। हाँ, लोग खुद ही उसे भीख देकर चले जाया करते थे। एक दिन मैं उसके पास से गुजरकर जा रही थी जब उसने मेरी कलाई अपने हाथ में दबोच ली। तुम वही हो ना, मेरे बेटे की ख्वाहिश? वो तुम्हें लेने आएगा।
तुम उसी की दुल्हन बनोगी। मैं बुरी तरह चीखने लगी। आसपास के लोग जमा हो गए थे। बमुश्किल उस बूढ़ी औरत से उन्होंने मेरा बाजू छुड़वाया। फिर एक दूसरी औरत कहने लगी, अरे घबराओ मत बेटा, ये तो यूं ही पागल है, अजीबोगरीब हरकतें करती है, इसका कोई घर बार भी नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ दिया। अगर घर में अम्मी को ये बात बताती तो ज़रूर उन्होंने मेरा कॉलेज जाना ही छुड़वा देना था। अम्मी अब्बू मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी ज़रा सी तकलीफ पर वो तड़प उठते थे। अब मैंने ग्रेजुएशन तक तालीम मुकम्मल कर ली थी। अम्मी चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, जबकि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी। लेकिन उन दोनों ने मेरी एक ना सुनी और आए हुए पहले रिश्ते पर ही अपनी रजामंदी दे दी। मेरे होने वाले शौहर का नाम अहद था। वो अब्बू के दोस्त के बेटे थे। मैंने अहद की तस्वीर देखी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों तरफ से धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। फिर उस दिन अम्मी अब्बू सामान खरीदने गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी। अम्मी ने सख्ती से ताकीद की थी कि दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना। अम्मी के जाने के बाद मैं वो कपड़े देख रही थी जो उन्होंने मेरी शादी के लिए बनवाए थे। वो बहुत हसीन और दिलकश थे। फिर मैंने लाल रंग का जोड़ा पहना और अपने आप को शीशे में देखने लगी। अभी अपना दुपट्टा देख ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। ऐसे लगा पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है। मेरा दिल दहल कर रह गया था। अपने घर में मैं 100 दफ़ा अकेली रही थी, मगर कभी भी खौफज़दा ना हुई। लेकिन जैसे ही मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुसलसल पर्दा हिले जा रहा था, जैसे किसी ने अभी पकड़ कर उसे छोड़ा हो। कांपते वजूद के साथ जैसे ही पर्दा हटाकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। खिड़की के दरवाजे भी बंद थे। हवा के झोंके का तो नामो निशान भी नहीं था। अब तो मुझसे घर में अकेला बैठा भी नहीं जा रहा था। जिस तरह से मैं आज डरी थी, इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। अब मैं शिद्दत से अम्मी अब्बू के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं खुश हो गई कि शायद अम्मी अब्बू वापस आ गए हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक अजनबी लड़की को खड़ा देखकर मैं हैरान रह गई। उसने अपने दुपट्टे से चेहरा छुपाया हुआ था। लंबे लंबे बालों की 2 चोटियां आगे डाले वो मुझे अपनी आंखों से घूर रही थी। कौन हो तुम? मैंने कड़क लहजे में उससे सवाल किया। तभी उसने अपना चेहरा दिखाया। उसकी अजीब सी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, अपनी दोस्त को इतनी जल्दी भूल गई महरीन? मैं निर्मल हूँ, तुम्हारे पास एक ख़ास काम से आई हूँ। मैं हक्का बक्का उसे देखे जा रही थी। जब मैं उसे ना पहचान सकी तो वो मुझे कैसे पहचान गई थी, जबकि हम इतने सालों बाद आज मिल रहे थे। आओ अंदर आ जाओ निर्मल, अब मैं उसे नरमी से कहने लगी। आखिर को वो मेरी बचपन की दोस्त थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहने लगी, नहीं, हमेशा की तरह तुम्हारी अम्मी नाराज़ हो जाएंगी। वो मुझे सख्त नापसंद करती हैं। बस मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरा भाई याद है ना तुम्हें? वो बचपन से ही तुमसे मोहब्बत करता है। उसी का रिश्ता लेकर आई हूँ। जल्दी बताओ, तुम्हारा क्या जवाब है? मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी। कौन सा तुम्हारा भाई? निर्मल, मैं नहीं जानती। मेरी शादी होने वाली है। घबराते हुए मैंने उसे हकीकत बता दी। गुस्से की आग जैसी कैफियत उसकी आंखों में आई थी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मेरा भाई तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा? वो बचपन से ही तुमसे मोहब्बत करता है। हर वक्त मुझसे तुम्हारी बातें करता रहता है। क्या वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आया? मैं उसके गुस्से को ना समझ सकी थी। फिर जल्दी से कहने लगी, नहीं निर्मल, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। और फिर अम्मी अब्बू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। ठीक है, फिर शादी वाले दिन मुलाकात होगी। वो स्पार्ट लहजे में कहती हुई पलट गई, लेकिन फिर अचानक ही मुड़ी थी और सरगोशी में कहने लगी, सुनो, अपनी शादी के जहेज में वो गुड़िया ज़रूर लेकर जाना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी। ये कहते ही वो पलट कर जा चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर ढेरों सन्नाटे छा गए। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरा कुछ छीन कर ले जा रही है। मैं किसी सदमे किसी कैफियत में अंदर चली आई थी। न मेरे दिल को सुकून मिल रहा था और ना ही मुझे। बस मैं यही सोचे जा रही थी कि मुझे निर्मल का चेहरा इतना डरावना और खौफनाक क्यों लग रहा था, और आज इतने सालों बाद वो अपने भाई का पैगाम देने क्यों आई थी। थोड़ी देर बाद अम्मी अब्बू आ गए थे।
दूसरी सुबह मुझे सख्त बुखार हो गया था। अम्मी परेशान हो गई, कहने लगी मेहमान आने वाले हैं और तुम बीमार हो गई, क्या सोचेंगे कि शायद मेरी बेटी शादी पर राजी नहीं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब क्यों हुआ है। बस अब हर वक्त मैं निर्मल के ख्यालों में गुम रहती। मुझे बार बार उसकी याद सताने लगी थी। जिस तरह बचपन में मैं उसकी आशिक हो गई थी, उससे दोस्ती की ख्वाहिश मेरे मन में जागती थी, उसी तरह एक बार फिर से मेरी नज़रें उसे तलाश करने लगी। फिर शादी से 2 दिन पहले मैं अम्मी से कहने लगी, अम्मी शादी से इनकार कर दें। अम्मी बहुत हैरान थी। पागल तो नहीं हो गई महरीन, कैसी बातें कर रही हो, खबरदार जो दोबारा ऐसा लफ्ज़ कहा तो। उन्होंने मुझे लम्हे भर में खामोश करवा दिया था, लेकिन मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे दिल की कैफियत इतनी अजीब क्यों हो रही है। निर्मल का यूं अचानक से मेरे सामने आ जाना, फिर अपने भाई का जिक्र करना, उसका वो भाई जिसे मैंने सिर्फ बचपन में ही देखा था, लेकिन अब मैं अपने अंदर एक अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। मैं लाल जोड़े में मलबूस तैयार बैठी थी। सारे ख़ानदान की लड़कियां जो कमरे में जमा थीं, अचानक बारात आने पर वो एक एक करके कमरे से चली गई। अब मैं अकेली ही कमरे में बैठी थी। तभी दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था। मेरा पूरा वजूद खौफ से थर थर कांपने लगा। निर्मल और उसका वो अजीब सा भाई मेरे सामने खड़े थे। वो दोनों भला शादी के दिन यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने देखा उसके भाई का चेहरा बचपन जैसा ही था, हाँ बस थोड़ा बहुत तब्दीली के साथ। वो मेरे सामने खड़ा था। फिर निर्मल अपने भाई से कहने लगी, देखो तो सही कितनी बदल गई है ये। कहाँ तो ये हमारे बगैर रहती भी नहीं थी और अब शादी कर रही है। लेकिन भाई, तुमने भी इसका पीछा नहीं छोड़ना। अब वो नफ़रत से मुझे देख रही थी। मैं नहीं जानती थी कि उसकी मोहब्बत नफ़रत में कैसे बदली। वो तो मेरे बचपन की दोस्त थी, लेकिन आज भी बचपन की तरह उसने लंबे बालों की 2 चोटियां बना रखी थी। निर्मल ने मेरे कान में सरगोशी की, तुमने मेरे भाई को धोखा दिया है, इसलिए अब हमें याद रखना, हम दोनों मिलकर तुमसे बदला लेंगे। उसका भाई और वो दोनों गजबनाक नज़रों से मुझे देख रहे थे। फिर जैसे ही लड़कियों के आने का शोर हुआ, वो दोनों जल्दी से उसी दरवाजे से गायब हो गए, जबकि मैं खाली खाली नज़रों से उन्हें देखती रह गई। थोड़ी देर बाद निकाह हो चुका था। सब लोग आकर दुआ देने लगे थे। तभी एक भारी हाथ मेरे सर पर रखा गया। मैं पर्दे की ओर से देख ना सकी कि वो कौन था, लेकिन कान में होने वाली वो भयानक सरगोशी मैं कैसे भूल सकती थी। अब हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, बचपन की तरह मिलजुल कर। मैंने एक झटके से अपना घूंघट उलट दिया था। पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। यहाँ कोई भी नहीं था, हाँ बस लड़कियाँ थीं जो हंसी मजाक कर रही थीं। मैं बुरी तरह डर गई। फिर एक लड़की कहने लगी, क्या हुआ महरीन, तुम्हारी रंगत इतनी पीली क्यों पड़ रही है? मैं उसे क्या बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर में अम्मी अंदर आई थी। चलो तुम्हें बाहर लेकर जाना है, रुखसती का वक्त होने वाला है। मैंने अभी तक नज़र उठाकर अपने दूल्हे को भी नहीं देखा था। अब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए जल्द ही कमरे में पहुंचा दिया गया। यहाँ मैं अकेली सर झुकाए बैठी थी। गुलाब और चंबेली के फूलों की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मेरे बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल का आईना था, जिसमें मुझे अपना अक्स साफ दिखाई दिया। लेकिन अचानक ही कमरे में लगे पर्दे के पीछे से एक चेहरा झांकता हुआ दिखाई दिया। मैंने फौरन ही पलट कर देखा था। वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से सफ़ेद चमकती हुई आंखों वाले एक चेहरे को देखा था। अब मैं सर झुकाकर बैठ गई। खौफ से थर थर कांपता वजूद लिए मैं किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला था। मेरा शौहर अंदर आया। अब वो मेरे सामने बैठ गया, लेकिन मेरी नज़र तो बार बार आईने की तरफ जा रही थी, जहाँ से पर्दे के पीछे वो झांकता हुआ चेहरा मुझे लाल अंगारा आंखों से घूर रहा था। इससे ज़्यादा देखने की ताब मुझ में नहीं थी। मैं एकदम ही खौफ के मारे बेहोश हो गई। पूरे ससुराल में हंगामा मच गया। जो दुल्हन शादी की रात ही बेहोश हो जाए, लोग उसके बारे में तरह तरह के सवालात करते हैं, और यही मेरे साथ हुआ था। अगली सुबह सब लोग बहुत अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मेरा शौहर भी मुझसे दूर दूर था। जाहिर है इस रात के लिए उस इंसान ने न जाने क्या क्या सपने सजाए होंगे।
لیکن میری وجہ سے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا۔ لیکن میں اپنی پریشانی کس کو بتاتی کہ مجھے ہر وقت اپنے پیچھے ایک خوفناک چہرہ دکھائی دیتا ہے جس کی مجھے پہچان تو نہیں، لیکن اس کے احساس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پھر دوسرے دن میں گھر چلی آئی تھی۔ گھر میں سارے مہمان جا چکے تھے۔ تیسرے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے کے بعد میں دوبارہ سسرال چلی گئی تھی۔ شوہر نے ابھی تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید شادی کی پہلی رات کا گلہ اس کے دل میں موجود تھا۔ پھر جیسے ہی رات کو میں کمرے میں اداس بیٹھی تھی، اچانک دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا جس کے ہاتھ میں خوبصورت گجرے تھے۔ وہ یقیناً یہ گجرے میرے لیے لائے تھے۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھ گئے، مجھ سے میری طبیعت پوچھنے لگے۔ میں شرما گئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گجرے میرے ہاتھوں میں پہنانے شروع کیے۔ ہم ابھی زیادہ بات بھی نہیں کر پائے تھے جب دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھول کر آنے والی گھر کی ملازمہ تھی جس نے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ صاحب جی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر چلے گئے تھے، لیکن ملازمہ ابھی تک کمرے میں موجود تھی۔ تبھی میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نرمل تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ میں یہاں کام کرتی ہوں۔ خبردار جو کسی کو میرے بارے میں بتایا تو۔ وہ غصے سے مجھے کہہ رہی تھی۔ تمہاری خاطر ہی مجھے یہاں کام کے لیے آنا پڑا۔ مجھے میرے بھائی نے بھیجا ہے۔ وہ اب تک تمہارا عاشق ہے۔ وہ خوفناک لہجے میں یہ سب کہتی کمرے سے چلی گئی، جبکہ میں سن بیٹھی رہ گئی۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی تھی تو اسے دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی ایسے ہی ہوا۔ جب شوہر واپس کمرے میں آیا تو میں کمبل اوڑھ کر نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اب وہ ہر وقت میرے سسرال میں میری نظروں کے سامنے رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن چھوٹی نند اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ آج گھومنے پھرنے کا پروگرام بناتے ہیں، بھابھی کو کہیں لے کر چلتے ہیں۔ سب بہت خوش تھے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ میں نے اپنے جہیز کا سب سے خوبصورت لباس نکالا اور تیار ہونے لگی۔ نیلے رنگ کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن ہی رہی تھی تو پھر چپکے سے نرمل اندر آئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح 2 چوٹی بنا کر رکھتی تھی۔ پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی تم سے ملنے آئے گا تو ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دو۔ ہمیشہ کی طرح اس نے مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کی تھی۔ میں بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن سب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ غضبناک لہجے میں کہنے لگی، اگر ایسا نہ کیا تو میں تمہارے شوہر کو بتا دوں گی کہ تمہارا اور میرے بھائی کا عشق معاشقہ جاری ہے۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں بہن بھائی مجھ سے کیا چاہتے تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح میری طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ میں نیچے فرش پر جا گری۔ تبھی میرا شوہر اندر آیا تھا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا، کیا ہوا مہرین، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرے چہرے پر بے تحاشا پسینہ تھا۔ کسی انجانے خوف نے میری ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے میرے سارے سسرال والے مجھ سے متنفر ہو گئے۔ وہ بار بار میرے شوہر کو کہتے کہ تمہاری بیوی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، وہ تم سے نہیں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ کہتے تھے تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ کیونکہ تم ایک بیمار ذہن کی لڑکی ہو۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تو تم بیماری کا ڈرامہ کرنا شروع کر دیتی ہو۔ وہ مجھ سے شدید ناراض تھے۔ اب ان کی ناراضگی نفرت میں بدل چکی تھی۔ میں خاموش آنسو بہاتی رہی۔ وہ تھوڑی دیر چپ چاپ مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، مجھے ٹھوس وجہ بتاؤ کہ آخر تمہارا رویہ ایسا کیوں ہے۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، جو ملازمہ اس گھر میں کام کرتی ہے آپ اسے نکال دیں۔ وہ میری بات سن کر حیران تھے۔ تمہیں اس یتیم لڑکی کا مسئلہ ہے؟ اسے تو ابھی کام پر رکھا ہے، وہ بھی صرف امی نے تمہاری وجہ سے، تاکہ تمہیں یہاں آنے کے بعد کام کاج میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ پھر کہنے لگی، بس میں اسے اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی ہے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بالآخر میں نے انہیں سچائی بتا دی تھی۔ پھر دوسرے ہی دن میرے شوہر نے نرمل کو کام سے نکال دیا۔ اب میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ ہم دونوں کے تعلقات بھی ٹھیک ہو گئے۔
اس دن میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ میرا شوہر بے خبر سویا پڑا تھا، جبکہ میں نے دیکھا سامنے والی کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ مجھ سے رخ موڑے وہ سامنے شیشے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کون موجود ہے۔ پھر نیند میں ہی آنکھیں مسلنے لگی کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، لیکن یہ سب میں حقیقت میں دیکھ رہی تھی۔ میں بری طرح سے چونک کر اٹھی تھی، زور زور سے جھنجھوڑ کر اپنے شوہر کو اٹھانے لگی، لیکن ایسے لگتا جیسے وہ بے ہوشی کی نیند سو رہے ہوں۔ کون ہو تم؟ میں تیز آواز میں چیخ رہی تھی۔ وہ ایک دم ہی پلٹی تھی۔ وہ نرمل تھی جو لال انگار آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ پھر وہ 2 قدم چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، تم نے مجھے یہاں سے نکالا ہے نا، لیکن یاد رکھنا میں تمہارا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ہر روز تم سے ملنے آؤں گی کیونکہ تم میری دوست ہو۔ ہم دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اچانک ہی اس کا پورا چہرہ بدل گیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت چہرے سے بھیانک روپ میں ڈھل گئی تھی۔ میں حلق کے بل چیخی تھی، چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، میری زندگی برباد نہ کرو۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، لیکن سارے گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر سے میں بے ہوش فرش پر پڑی تھی۔ ہوش آیا تو مختلف آوازیں میرے کانوں میں آنے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی پر اثرات ہیں، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ کہیں اسے مرگی کے دورے تو نہیں پڑتے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ مجھے ہر جگہ اپنے بچپن کی وہ دوست نظر آتی ہے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا بھائی مجھ پر عاشق ہے، اسی وجہ سے وہ بار بار میرے سامنے آتی ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کا بھائی بھی مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ اب میں بالکل خاموش تھی۔ بالآخر سسرال والوں کے کہنے پر میرا شوہر مجھے امی ابو کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ امی سر تھامے بیٹھی تھی۔ ابو کہنے لگے، میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے، اسے تو کبھی بخار بھی نہیں ہوتا تھا، اب یہ مریض کی طرح بستر پر پڑی ہے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتے کہ مجھے ایسا کیا نظر آتا ہے جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، لیکن میں خاموش تھی کیونکہ نرمل بار بار آ کر میرے کانوں میں سرگوشی کرتی کہ خبردار جو میرے بارے میں کسی کو بتایا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں سب کے سامنے آ کر کہہ دوں گی کہ تم روزانہ میرے بھائی سے ملنے ہمارے گھر آتی تھی۔ پھر دوسرے ہی دن امی نے مجھے مولوی کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سسرال والوں نے یہ کہہ کر مجھے وہاں سے بھیجا تھا کہ یہ لڑکی آسیب زدہ ہے، اس کے اوپر اثرات ہیں، جبھی تو راتوں کو چیخیں مار مار کر اٹھتی ہے، اس کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لیکن میں مولوی کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ امی کہنے لگی، ایک بار دم کروا لو، جو خوفناک خواب دیکھتی ہو وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میں بری طرح سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ پھر امی سے جھجکتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بار نرمل سے ملنا چاہتی ہوں۔ امی دم بخود رہ گئی تھی، کہنے لگی، کون نرمل؟ کس کی بات کر رہی ہو تم مہرین؟ میں روحاسی ہو کر کہنے لگی، امی آپ نرمل کو کیسے بھول سکتی ہیں؟ وہی میری بچپن کی دوست، وہ فیملی جو ہمارے گھر کے سامنے رہتی تھی، وہ ابھی بھی مجھ سے ملنے آتی ہے۔ امی سر تھام کر بیٹھ گئی تھی، پھر غصے سے کہنے لگی، وہی نفسیاتی فیملی جس سے ملنے کے لیے تم چھپ چھپا کر بھری دوپہر میں جن کے گھر جاتی تھی۔ بیٹا تمہیں ان کی حقیقت کا کیا پتہ؟ سارے محلے والے لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کی حرکتیں پراسرار تھیں، وہ شاید کسی دوسری دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ امی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے ان سب باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں کہنے لگی، امی نرمل تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن نہ جانے وہ میری دشمن کیسے بن گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ میرا بھائی تم سے محبت کرتا ہے، وہی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شادی سے ایک دن پہلے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ تم یہ شادی نہ کرو، تب سے ہی وہ میری دشمن بن گئی ہے۔ آج میں امی کو ساری سچائی بتا رہی تھی۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئیں، غصے سے کہنے لگی کہ لیکن میں نے تو اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا، وہ تمہارے سامنے کب آتی ہے؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، وہ کبھی بھی کہیں بھی آ جاتی ہے، اس کے آنے کا وقت ہے اور نہ ہی اس کے جانے کا۔ ہو سکتا ہے کہ میں ابھی کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوں تو وہ میرے سامنے آ جائے۔ میں عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ امی کو مکمل یقین تھا کہ میرے اوپر ضرور آسیب ہیں۔ اب تو وہ زور زبردستی کر کے مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے دم کیا اور امی سے کہنے لگے،
इस बच्ची की सुर्ख आंखें बता रही हैं कि ये शदीद दहशत ज़दा है। बेटा, तुम्हें किस चीज़ का खौफ है? मैं घबराते हुए कहने लगी, मुझे जिस चीज़ का खौफ है उसने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊं। तो मौलवी साहब कहने लगे, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। बस तुम मुझे सच्चाई बताओ कि आखिर कौन है जो तुम्हें डरा धमका रहा है। वो मेरी दोस्त है बचपन की, अब बड़ी हो गई है, लेकिन उसका कहना है कि उसका भाई मुझे पसंद करता है। मुझे किसी और से नहीं बल्कि उसके भाई से शादी करनी चाहिए। अम्मी परेशानी से कहने लगी, कहीं उसकी इस दोस्त ने इस पर कोई जादू वगैरह तो नहीं करवा दिया? मौलवी साहब कहने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये बच्ची उसे देखकर खौफ का शिकार है और जैसा हुलिया बता रही है, उसे देखकर तो ये गुमान गुजरता है कि वो ज़रूर आसेब हैं जो इसके पीछे पड़े हैं। मौलवी साहब की बात ने अम्मी और मेरे होश उड़ा दिए थे। अम्मी बेयकीनी से कहने लगी, नहीं नहीं मौलवी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बच्ची को आसेब नज़र आते हों? मौलवी साहब ने इस बात में सर हिलाया और कहने लगे, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं कि वो ख़ानदान किसी से मिलता जुलता नहीं था और उनके तीनों ही अफराद 24 घंटे घर में रहते थे, इसलिए उस ख़ानदान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर अम्मी परेशानी से कहने लगी, लेकिन मौलवी साहब, एक बात पर मुझे तशवीश है। वो जिस घर में रहने आए थे, आज तक वो घर खाली पड़ा है। इस घर में फिर कभी कोई बसा ही नहीं। मेरे भी ये बात सोचकर रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि निर्मल के ख़ानदान के बाद कोई भी वहाँ पर नहीं रहता था, बल्कि फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। फिर मौलवी साहब मुझे और अम्मी को तसल्ली देते हुए कहने लगे, घबराएं मत, मैं इस बच्ची का मुकम्मल इलाज करूँगा और उनसे पूछूंगा कि वो इसके पीछे क्यों पड़े हैं। आखिर इस बच्ची ने उनका क्या बिगाड़ा है? अम्मी मुझे लेकर घर आ गई थी, लेकिन उनका परेशानी के मारे बुरा हाल था। मेरे ससुराल वालों ने पलटकर कोई राब्ता नहीं किया था। मेरे शौहर भी अगरचे फ़ोन पर मुझसे मेरी खैरियत पूछते रहते थे, लेकिन जाहिर है घर वालों के दबाव की वजह से वो भी मजबूर थे। लेकिन उस रात जो हुआ वो नाकाबिले फरामोश था। मैं अकेली कमरे में सोई पड़ी थी जब अचानक मुझे कमरे में चीज़ें पटकने की आवाज़ें आने लगी। जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो गुड़िया जो हर वक्त मेरी अलमारी में पड़ी रहती थी, जो निर्मल की निशानी थी, उसके टुकड़े टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। ये सब किसने किया है? मैं कमरे के अंधेरे में आंखें फाड़कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई ना दिया था। लेकिन कमरे में मौजूद वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे वहाँ पर कोई मौजूद हो। कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ, कौन है? किसने किया है ये सब? मैं चीखते हुए कहने लगी। अचानक ही पानी गिरने की आवाज़ बंद हो गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरी कुव्वत से वॉशरूम का दरवाज़ा तेज़ आवाज़ से खुला था। वहाँ सिवाय हवा के झोंके के और कुछ भी नहीं था। कमरे में जलती वाहिद रोशनी बुझ गई थी। अचानक ही अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ थामा था। उस हाथ का दबाव बहुत सख्त था। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन जैसे मेरा गला घुट गया हो। एकदम ही तेज़ रोशनी हुई जब मैंने सामने बैठी अपने उस बचपन की दोस्त को देखा था। वो मुझे शोलाबार निगाहों से घूर रही थी। फिर गुस्से से कहने लगी, आज के बाद तुम्हारी मेरी दोस्ती ख़त्म। मैंने अपनी निशानी को भी ऐसे ही ख़त्म कर दिया। तुम उस मौलवी के पास जाकर मुझे अपने आप से जुदा करना चाहती थी। ये तुमने सोचा भी कैसे? मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगी। हाँ, लेकिन पीठ पीछे से वार ज़रूर करूँगी। उसके इरादे ख़तरनाक थे। देखो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं रोते हुए उसे कहने लगी। लेकिन निर्मल के इरादे बहुत ख़तरनाक थे। मैं सिर्फ हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास देखना चाहती हूँ। मेरा भाई, वो आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। चलो मेरे साथ, फिर से मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी। उसने अजीब शर्त रखी थी। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहती हूँ, मैं मुल्तजी लहजे में उसे कहने लगी। तभी वो तेज़ आवाज़ में चीखी थी, जब मैंने शादी नहीं की तुम्हारी मोहब्बत में, तो तुम मुझसे कैसे जुदा हो सकती हो शादी करके? आज के बाद अपने शौहर का नाम भी ना लेना। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई।
میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن جیسے ہی اپنے آنسوؤں کو چھوا، جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ میں نیند میں بھی رو رہی تھی۔ امی میرے پاس بیٹھی آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ تو کیا یہ میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا؟ میں نے فرش پر پھیلے اس گڑیا کے ٹوٹے پھوٹے حصوں کو دیکھنا چاہا تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ابو پریشانی سے کہنے لگے، بس اب بہت برداشت کر لیا، میں مزید اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ کل ہی میں اسے اس عامل بابا کے پاس لے کر جاؤں گا۔ آخر میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بری طرح پریشان تھے، لیکن مجھے جیسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ نرمل کوئی انسان نہیں تھی، ضرور اس کی حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ گھر جو اس فیملی کے بعد کبھی آباد نہ ہوا تھا، آخر اس کی حقیقت کیا تھی، یہ بات صرف مالک مکان ہی بتا سکتا تھا۔ لیکن دوسرے دن ابو مجھے عامل بابا کے پاس لے گئے تھے۔ انہوں نے میرا پورا حساب کیا اور پھر میرا شک صحیح نکلا۔ اس بچی کے پیچھے تو ایک جنات کا خاندان پڑا ہے۔ عامل بابا کی بات نے مجھ سمیت امی ابو کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ابو کہنے لگے، عامل بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بچی کے پیچھے بھلا جنات کیوں پڑیں گے؟ اس نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ اس بچی نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی ہے یا پھر بدقسمتی کہ وہ جنات اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کی محبت کی وجہ سے ہی وہ اس کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں۔ امی اس بات پر دہل کر رہ گئی۔ پھر انہوں نے بچپن سے لے کر ساری کہانی عامل بابا کو بتا دی کہ کس طرح ہمارے محلے میں رہنے والا ایک عجیب و غریب خاندان، جس میں ایک چھوٹی بچی بھی رہتی تھی، وہ میری بیٹی کی دوست بن گئی، لیکن ہم نے کبھی بھی اسے گھر سے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تینوں ہمیشہ اسی گھر میں رہتے تھے۔ ان کی وہ پاگل ماں، وہ بھائی جس کی آنکھیں بہت عجیب اور دہشت زدہ تھیں، اور وہ لڑکی جو ہر وقت بالوں کی 2 چٹیاں بنائے ریلنگ میں کھڑی میری بیٹی کو دیکھتی رہتی تھی۔ عامل بابا نے ساری کہانی سن لی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، بیٹا شادی کے بعد وہ تم سے ملنے اس لیے آنے لگی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تم اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہو، اور جس طرح سے وہ اپنے بھائی کا تذکرہ کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ سچ میں ہی اس کا بھائی تم پر عاشق ہو۔ جبھی تو اس نے تمہیں شادی کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ لیکن میں اس سے ضرور بات کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ آخر وہ کس وجہ سے تمہارا جینا حرام کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جنات جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تو زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ پھر میں نے عامل بابا کو اپنا وہ خواب سنایا جو چند دن پہلے مجھے نظر آیا تھا، جس میں میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ عامل بابا نے پوری بات سنی، پھر کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں بس ایک بات کا دھیان رکھنا، کبھی بھی ان سے اپنی نفرت کا اظہار نہ کرنا۔ اگر محبت سے سمجھاؤ گی تو جنات سمجھ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری دوست محبت کی انتہا پر ہو، کیونکہ جنات جس پر عاشق ہو جائیں اس کا مشکل سے ہی پیچھا چھوڑتے ہیں۔ لیکن جس طرح بد فطرت جنات ہوتے ہیں، اسی طرح نیک فطرت جنات بھی اسی دنیا میں موجود ہیں، جو انسانوں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ انہیں ستانے کے لیے۔ عامل بابا کے سمجھانے پر میں امی ابو کے ساتھ گھر لوٹ آئی تھی، لیکن انہوں نے یقین دلایا تھا کہ وہ جلد ہی ساری معلومات کرنے کے بعد میرا علاج شروع کر دیں گے، اور اس جن زادی سے پوچھیں گے کہ وہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے۔ نرمل کی حقیقت جاننے کے بعد تو جیسے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب ہر وقت مجھ پر ایک خوف ستاری رہتا۔ امی 24 گھنٹے میرے پاس موجود رہتی تھی۔ پھر دوسرے دن عامل بابا ابو کے ساتھ اسی گھر میں گئے تھے، اس گھر کا جائزہ لینے کے لیے۔ پھر وہ اس گھر کو دیکھنے کے بعد حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں پر کئی ایسی چیزیں پڑی تھیں جو زیادہ تر جنات جیسی مخلوق ہی استعمال کرتی ہیں۔ جیسے ہی عامل بابا نے گھر کا جائزہ لیا، انہیں پورا یقین ہو گیا کہ ان کا شک بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی بیٹی کے پیچھے جو جنات پڑے ہیں، وہ یہی جنات کا خاندان ہے۔ دراصل بچپن میں جس طرح سے یہ لڑکی اس بچی کے ساتھ کھیلتی رہی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ جنات اسے اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے۔ کل آپ اس کو لے کر میرے پاس آ جائیں، پھر ہی میں کچھ حساب لگا کر مکمل تفصیل جانوں گا اور اس جن زادی سے پوچھوں گا کہ آخر وہ اس بچی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی۔ اب میں ہر وقت ایک خوف کی کیفیت میں رہنے لگی تھی۔ ایسے لگتا نرمل ابھی میرے سامنے آ جائے گی اور وہ چیختے ہوئے لہجے میں کہے گی کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں۔ پہلے ہی مولوی کے پاس جانے کی وجہ سے اس نے مجھ سے دوستی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور دشمنی کا رشتہ قائم کر دیا تھا۔
پھر دوسرے ہی دن میں امی ابو کے ساتھ عامل بابا کے پاس جا پہنچی تھی۔ اب وہ کچھ عمل کر رہے تھے، تبھی جن زادی ان کے سامنے آئی تھی۔ وہ بری طرح غصے کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ چیختے ہوئے عامل سے کہنے لگی، مجھے کیوں بلایا ہے یہاں؟ عامل، کیوں ہمارے سردار کو مجبور کیا کہ میں تم سے آ کر ملاقات کروں؟ پھر عامل بابا نرمی سے کہنے لگے، تو ایک جن زادی ہے، بتا ہماری اس بچی کو کیوں ستا رکھا ہے؟ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تبھی نرمل نے خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگی، اس لڑکی سے میں پہلے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، لیکن تم انسانوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر کہیں دور آباد ہو جائیں، حالانکہ وہاں ہم بڑی ہنسی خوشی رہتے تھے۔ میری ماں ایک پاگل جن زادی تھی، اس لیے وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ تبھی تو میں نے انسانوں کی دنیا میں رہنے کا سوچا تھا، تاکہ ہم کسی عورت کی مدد سے اس گھر میں آرام سے رہیں، کیونکہ قبیلے کے جنات ہمیں رکھنے پر تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاگل جن زادی کبھی بھی ہمارے معاملات بگاڑ سکتی ہے، لیکن ہم ان سے ناراض ہو کر انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگے۔ ہماری پاگل ماں ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن یہ لڑکی جب بھی آتی تو میں اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوتی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن پھر لوگ ہمیں تنگ کرنے لگے۔ وہ اس بات پر جاسوسی کرتے رہتے تھے کہ ہم پورا دن کیا کرتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کہاں آتے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ہمیں اور ہماری پراسرار حرکتوں کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر ایک دن ہم وہ گھر چھوڑ کر ایک ویران گھر میں رہنے لگے جو انسانوں کی آبادی سے بہت دور تھا۔ وہاں جا کر ہم تینوں نے تنہا زندگی گزاری، لیکن میری ماں ایک دن ہم سے جدا ہو گئی۔ پھر میں نے اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پوری دنیا میں مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ اب میں اور میرا بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ دھیرے دھیرے ہم جوان ہونے لگے۔ دوسرے جن زادوں کی طرح ہم بھی طاقتور جنات بن چکے تھے۔ پھر میرے بھائی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ لڑکی جو بچپن میں ہمارے پاس آتی تھی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس پر پہلے دن سے عاشق ہوں۔ اپنی ماں کو کھونے کے بعد میں اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جبھی تو میں اس کے سامنے آئی اور اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ میرے بھائی سے ہی کرے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تو مجھے یہ بہت بری لگنے لگی۔ ابھی بھی میں اسے اس لیے تنگ کرتی ہوں کیونکہ اس نے میرے بھائی کی خواہش پوری نہیں کی۔ اب میں ساری زندگی اسے یوں ہی ستاؤں گی۔ عامل بابا یہ بات سن کر غصے میں آ گئے، کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایک جن زادی ہو، بھلا وہ لڑکی کیسے تمہارے بھائی سے شادی کر سکتی ہے؟ دیکھو، اس کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں سردار سے کہہ کر تمہیں قید خانے میں ڈلوا دوں گا۔ تم جانتی ہو کہ میرا کئی نیک اور شیطان جنات سے رابطہ ہے۔ شیطانی جنات کو میں شیطان سردار کے حوالے کر دیتا ہوں۔ نرمل، جو جن زادی کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کا بھیانک روپ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگی، اگر تو نے ایسا کیا تو میرا بھائی، جو اس وقت تو میرے ساتھ موجود نہیں، لیکن پھر وہ اس لڑکی سے چن چن کر بدلے لے گا، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمیں ساری پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں۔ تبھی وہ عامل بابا بڑی نرمی سے نرمل سے کہنے لگا، اچھا، اگر میں تمہاری جن زادی ماں سے تمہیں ملوا دوں تو کیا تم اس کے بعد اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو گی؟ اب نرمل جن زادی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عامل سچ میں ہی اسے اس کی ماں سے ملوانے والا ہے۔ پھر عامل بابا کہنے لگا، دور ایک درگاہ پر ایک بوڑھی فقیرنی رہتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس درگاہ کا معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں جنات نہیں جا سکتے۔ ہاں، لیکن وہ جن زادی جو ایک درویش بن چکی ہے، وہ اس درگاہ پر بیٹھی بھیک مانگتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہی تمہاری ماں ہے۔ نرمل کے یہ سن کر ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماں جو بچپن میں ہی اس سے بچھڑ گئی تھی، وہ زندہ ہے یا مر چکی۔ اب نرمل بے قراری سے عامل بابا سے کہنے لگی کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دوں گی۔ حالانکہ میں اس سے بھی محبت کرتی تھی، لیکن اپنے بھائی کے غم میں میں اس کی دشمن بن گئی۔ پھر عامل بابا نے اس سے وعدہ کیا کہ صرف چند دن انتظار کرو، اس کے بعد میں تمہیں تمہاری ماں سے ملوا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن زادی خوشی خوشی ہمارے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ امی ابو بے تحاشا خوش تھے کہ عامل بابا نے سارے معاملات خوش اسلوبی سے سنبھال لیے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی ڈر تھا۔ پھر عامل بابا مجھے خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگے،
اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جن زادی نے اگر مجھ سے وعدہ کر لیا ہے تو وہ ہرگز تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ پھر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اب میری طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں رات دن اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہتی کہ شاید وہ مجھے لینے آ جائیں، کیونکہ سچ میں شادی ہونے کے بعد میں ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن پھر یہ بات سوچ کر اداس ہو جاتی کہ کیا پتہ سسرال والے اب مجھے اپنے گھر میں قبول نہ کریں۔ ان کا خیال ہے کہ میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں۔ پھر چند دن ہی گزرے تھے جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر کی نوکری اچانک چلی گئی ہے۔ وہ بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ امی کہنے لگی ایسے حالات میں تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر میں اداسی سے کہنے لگی امی میرے سسرال والے مجھے اپنے گھر میں قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگلے ہی دن میں حیران ہو گئی جب میری ساس اور شوہر مجھے لینے آ گئے تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب میں اپنے سسرال تو آ گئی لیکن پریشانیاں میری منتظر تھیں، کیونکہ شوہر کی نوکری چلی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ذہنی اذیت کا شکار تھے۔ اب گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے کیونکہ ہم دونوں کا خرچہ اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر سوچ رہے تھے کہ میں کچھ کاروبار شروع کر دیتا ہوں کیونکہ حالات بہت خراب ہو چکے تھے، لیکن ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی بیٹھی تھی جب اچانک میری چھوٹی نند آ کر کہنے لگی بھابھی آپ کی کوئی سہیلی ملنے آئی ہے۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جنزادی پھر سے سارے معاملات بگاڑنے آ جائے گی۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی لیکن اچانک ہی دروازہ کھول کر دوپٹے سے چہرہ چھپائے جنزادی میرے سامنے آ گئی تھی۔ وہ نرمل ہی تھی جسے میں نے ہمیشہ اپنی دوست سمجھا تھا۔ پھر وہ مجھے خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگی گھبراؤ مت، میں تمہیں ستانے یا بدلہ لینے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں تمہیں خوشی خوشی ایک بڑا انعام دینے آئی ہوں۔ تبھی اس نے ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ میری دوست بہت پریشان ہے، اس لیے تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ اس میں تمہارے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے جسے پا کر تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں اس کے اس قدر بدلنے پر حیران تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے میری ماں مل گئی ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، اسی لیے میں تم سے ناراض نہیں بلکہ بہت خوش ہوں۔ آج سے ہماری دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اب جب بھی تم پریشان ہوگی یا کسی تکلیف کا شکار تو میں تمہاری مدد کرنے ضرور آؤں گی۔ اپنی اس دوست کو بھولنا مت۔ یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی وہ میرے سامنے سے چلی گئی، جبکہ میں حیران پریشان اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے جانے کے بعد میں نے وہ پوٹلی کھولی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں 2 خوبصورت زیورات رکھے ہوئے تھے۔ سونے چاندی سے بنے ہوئے وہ سارے زیورات وہ مجھے تحفہ دے کر گئی تھی۔ پھر دوسرے ہی دن میں نے اپنے شوہر کو وہ اپنی ساری دولت تھما دی، کیونکہ اب وہ میرے مجازی خدا تھے۔ ان کی خوشی ہی میری خوشی تھی۔ اب میرے شوہر نے اپنے کاروبار کا آغاز کر لیا اور خدا کے فضل و کرم سے انہیں کامیابی مل رہی تھی۔ میرے حالات بہت بدل چکے تھے۔ سسرال میں بھی میری بہت عزت تھی، میرے شوہر بھی مجھ پر جان چھڑکتے ہیں، اور یہ سب تب ممکن ہوا ہے جب اس جن زادی نے میری مدد کی۔ وہ آج بھی کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میری دوستی ایک جن زادی کے ساتھ ہے جو آج سے نہیں بلکہ کئی سال پرانی ہے۔ آج میرے دل میں اس کے لیے عزت محبت پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔